ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا قضي لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم. گرامی قدر معزز سامعین، صدر جلسہ، میرے دائیں بائیں پیچھے تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، ہم محمد حارث شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تعزیتی پروگرام میں جمع ہیں، اور تعزیت کا مطلب کسی کے ساتھ غم میں شریک ہونے کو کہتے ہیں. بظاہر تو ہم سلیم صاحب اور محمد حارث شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کو تسلی دے رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، اگر قرآن کی نظر سے دیکھا جائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نظر سے دیکھا جائے کہ شہید کا کیا مقام ہے، شہید کا کیا مرتبہ ہے، شہید کی کیا فضیلت ہے، شہید نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور شہید کس تکلیف سے کس راحت کی طرف گیا ہے، اگر ہمیں حقیقت پتہ چل جائے تو یہ تقریب تعزیت کی نہ ہوتی، یہ مبارکباد کی ہوتی. ہم پھر سلیم صاحب اور ان کے اہل خانہ کو یہ نہ کہتے کہ صبر کیجئے، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کا وقت مقرر تھا، بلکہ ہم اب مٹھائیاں تقسیم کرتے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے کہ اللہ کریم نے آپ کے گھر کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جس دولت کی صحابہ تمنا کیا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی نام نہیں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی
درجات کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تاجر کے لیے التاجر الصدوق الامین، ایک امانت دار تاجر جو اپنے تجارت میں دیانت سے، امانت سے کام لیتا ہے، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ تاجر، وہ نیک، وہ امانت دار تاجر، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ قیامت والے دن نبیین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ 4 بڑے درجات ہیں۔ ان 4 بڑے درجات میں ایک درجہ شہید کا بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت ہندہ نے اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اپنے غلام وحشی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو تیار کیا کہ آپ نے حضرت حمزہ کو چھوڑنا نہیں، اس نے میرے باپ بھائی کو شہید قتل کیا ہے، آپ نے اس کو ختم کرنا ہے اور میرے سینے کو ٹھنڈک پڑے گی، میں نے اپنے سینے کو حضرت حمزہ کے قتل سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ وحشی نے ایک جنگ میں تلاش میں تھا، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، حضرت وحشی نے اپنا تیر چلایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور جب ماحول ٹھنڈا ہوا، مسلمان اور مشرکین اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، ہندہ آئی اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھی کاٹ لیے، زبان بھی کاٹ لی، آنکھیں بھی نکال لی، کلیجہ بھی نکال لیا، دل بھی نکال لیا اور تمام چیزیں نکال کر ہار بنا کر گلے میں ڈال کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب میدان جنگ میں حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، نہ آنکھیں ہیں، نہ دل ہے، نہ گردے ہیں، نہ جگر ہے، نہ کان ہے، تمام چیزیں کٹی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ بہن وہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روکو، اگر یہ حضرت حمزہ کو اس حال میں دیکھے گی تو اس کی حالت غیر ہو جائے گی، یہ بے صبری سے کام لے گی، اس کو وہاں روکو۔ جب ان کو روکا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ جب آئی، اپنے بھائی کو دیکھا، حضرت حمزہ کو شہید پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کان آنکھیں نکلی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے منصب پر فائز دے کر کہا بھائی تجھے مبارک ہو۔ یہ ایک عورت تھی، حضرت حمزہ کی بہن تھی، اپنے بھائی کو شہادت کی مبارکباد دے رہی ہے، تو ہم سلیم صاحب اور ان کے اہل خانہ کو محمد حارث شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے لیے ایک چراغ بن کے گیا ہے، یہ تو آپ کے لیے ایک ڈیوا بن کے گیا ہے جو قیامت تک کے راستے کے لیے آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا۔ اور میں محمد حارث شہید رحمت اللہ علیہ کے دینی رفاہی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ایک جملہ بولتا ہوں۔ ان کے دل میں فلسطین کے شہداء کا درد تھا، ان کے دل میں فلسطین کے مظلومین کا درد تھا، ان کے دل میں فلسطینی اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی فکر اور غم تھی۔ ان شہیدوں کی فکر کرتے کرتے خود بھی شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ پا گئے۔ تو اگر ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، ان کو کون سا درجہ ملا ہے، ان کو کون سی فضیلت ملی ہے، تو ہمارا یہ پروگرام تعزیت کی پروگرام نہ ہوتا، مبارکباد کا پروگرام ہوتا۔ تسلی رکھیں،
صبر سے کام لے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے، انشاءاللہ العزیز جنت کے دروازے پہ یہ آپ کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، اور ایک عورت، ایک لونڈی تھی فرعون کی، جو فرعون کی بیٹی کو تیار کیا کرتی تھی، بال سنوارا کرتی تھی، بنایا کرتی تھی۔ تو جب ایک دن اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گرتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ خیر، اس کے ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے، کہتی ہے بسم اللہ۔ بیٹی کہتی ہے اے ہماری ملازمہ، تو نے کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا رب ہے۔ کہا کہ میرا ابو تو کہتا ہے کہ میرا رب میں ہوں۔ فرعون کی اس باندی نے کہا کہ میرا بھی رب اللہ، تیرا بھی رب اللہ، فرعون کا بھی رب اللہ۔ وہ بھاگتی ہوئی فرعون کے پاس جاتی ہے اور فرعون کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ابا جان، تو کہتا ہے رب میں ہوں، تو کہتا ہے خدا میں ہوں، تو کہتا ہے پیدا کرنے والا مارنے والا میں ہوں۔ کہا میں ہی ہوں۔ کہا تیری باندی ہماری ملازمہ تو کہتی ہے تیرا بھی رب اللہ، میرا بھی رب اللہ، اس باندی کا بھی رب اللہ۔ کہا کہ بلاؤ اس کو۔ باندی کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون؟ کہا اللہ۔ کون؟ اونچا کہو، شوق سے کہو، محبت سے کہو، ایمانی جذبے سے کہو، اللہ 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 اللہ۔ فرعون جیسے ظالم کے دربار میں کھڑی ہو کر وہ کہتی ہے میرا رب اللہ۔ کہتی ہے توبہ کر۔ کہا کہ رب کو رب ماننے سے کون توبہ کرتی؟ کہا کہ تجھے تیرے ان بچوں کو جلا کے خاک کر دوں گا۔ کہا کہ میں اس رب کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہائے، ایمان تھا نا، ایمان کی طاقت تھی۔ ایک بچہ گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ، ایک بچہ ابھی چلنا پھرنا سیکھا ہے، ساتھ میں لے کے آئی ہے۔ فرعون نے کہا توبہ کر، مجھے خدا مان، اس رب سے توبہ کر۔ کہا رب سے توبہ نہیں کیا جاتا۔ کڑھائی لائی گئی، کڑھائی میں تیل ڈالا گیا، تیل کو گرم کیا گیا، تیل کو ابالا گیا اور کہا کہ توبہ کر ورنہ تیرے ان بیٹوں کو تجھ سمیت اس کڑھائی میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ۔ جو بچہ ساتھ کھڑا ہے اس کو اٹھایا، اس تیل والی کڑاہی میں ڈالا، کڑاہی میں ڈوب گیا، واپس اس کی ہڈیاں نکلی۔ جب ماں نے بچے کی ہڈیوں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اب توبہ کر، تیری اور اس بچے کی جان بچ جائے گی۔ کہا کہ میرا رب اللہ۔ کہا کہ بچے کو پکڑو۔ جب ایک نوکر، ایک فوجی فرعون کا وہ گیا اس عورت سے بچہ چھیننے کے لیے، ماں کی مامتا نے جوش مارا، بچے کو اپنی طرف کھینچا، اپنے گود میں دبایا۔ فرعون سمجھا کہ اب یہ ڈر گئی۔ کہا کہ اب توبہ کر اور کہ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا کہ کھینچو اس بچے کو۔ جب کھینچا گیا، ماں نے بچے کو اپنی طرف کھینچا، اللہ کریم نے اس بچے کو زبان دی اور بچے نے کہا یا امی، یا امی اقتحمی، اے ماں مجھے چھوڑ دے، اللہ کی قسم میرا بھائی جنت پہنچ گیا ہے۔ اللہ کی قسم میرا بھائی تیل کی کڑاہی میں نہیں ہے، وہ تو جنت پہنچ گیا ہے۔ ماں نے بچہ چھوڑا، اس بچے کو بھی ڈالا گیا کڑاہی میں، اس بچے کی بھی ہڈیاں اوپر آئیں۔ تو ماں کو کہا کہ اب توبہ کر اور کہ تیرا رب کون؟ کہا اللہ۔ جب میرے بچے زندہ تھے تب میرا رب اللہ، اب میرے بچے چلے گئے اب بھی میرا رب اللہ۔
کہا کہ اس کو بھی پکڑو اور ڈالو۔ کہا کہ اے فرعون، اے ظالم، تو نے مجھ اور بچوں کو دنیا میں تو جدا کر دیا، میرے بچوں کو دنیا میں مجھ سے الگ کر دیا، لیکن میری ایک وصیت ہے کہ موت کے بعد ہماری ہڈیوں کو جدا نہ کرنا، ہماری ہڈیوں کو ایک ہی تھیلے میں، ایک ہی چادر میں، رومال میں باندھ کر دفنا دینا۔ کہا کہ تیری اس وصیت کو مانا جائے گا، اور اس عورت کو بھی پکڑ کر اس تیل کی کڑاہی میں ڈالا گیا، اس کی بھی ہڈیاں نکلی، اور ان ہڈیوں کو بھی اٹھایا، اور سب تینوں ماں اور دو بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا باندھ کے اور دفنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ماں اور دو بچے شہید ہو گئے۔ من قتل دون مالہ من قتل دون دونہ فہو شہید، دین کے نام پر شہید ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ معراج کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، مکہ مکرمہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ کی طرف سفر چل رہا ہے۔ ایک جگہ آئی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، یہ بڑی عجیب خوشبو ہے، دنیا کی خوشبو نہیں لگتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ جنت کی خوشبو ہے، اور یہ ان ہڈیوں کی خوشبو ہے جب سے اس ماں اور بچوں کی ہڈیوں کو دفنایا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت تک ان سے خوشبو آتی رہے گی۔ اور شہید کی تو ہڈیوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم روئے کیوں؟ ہم پیٹے کیوں؟ ہمارے تو محمد حارث شہید کی ہڈیوں سے بھی خوشبو آئے گی، ہمارے تو محمد حارث شہید کے نام سے بھی خوشبو آئے گی، ہمارے تو محمد حارث شہید کے کردار، ان کی وہ فکر فلسطینی شہداء کے لیے، ان سے بھی خوشبو آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون نفسہ فہو شہید، جو اپنے نفس، اپنی جان کے بدلے شہید مارا جائے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ الحمدللہ میں مسجد میں کھڑے ہو کے پورے وثوق سے کہتا ہوں، ہمارے محمد حارث شہید ہیں، شہادت کا درجہ پا چکے ہیں۔ میں ان کے گھر والوں کو شہادت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔